السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پارٹ 2، احادیث و روایات کے آئینے میں۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاد دراصل دجال کے خلاف ہوگا۔ دجال اپنی جگہ پر ایک الگ مضمون بلکہ کتاب کا متقاضی ہے اور ان کی تفصیلات کتب احادیث سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام تر فضیلت کے باوجود دجال پر غلبہ نہیں پا سکیں گے اور اسے قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، یعنی وہ اللہ کی طرف سے ایک مخصوص مشن کو پورا کرنے کے لیے آئیں گے۔ وہ ایک نماز مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں ادا کریں گے، کیونکہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے سہارے زرد رنگ کی 2 چادروں میں ملبوس دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر آسمان سے اتریں گے اور حرم تک پہنچیں گے تو اقامت ہو چکی ہوگی اور امام مصلی پر کھڑا ہو چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امر کا احترام کرتے ہوئے یہ نماز انہی کی امامت میں ادا کریں گے۔ اس کے بعد امارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دی جائے گی، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کے ہوتے ہوئے یہ مناسب نہیں کہ مسلمانوں کی جماعت کی امامت کسی اور کے ہاتھ میں رہے۔ اس کا سبب وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آئی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ علیہ السلام ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم پر نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ کو موقوف کر دیں گے اور مال کی ریل پیل ہوگی اور خیرات لینے والا کوئی شخص باقی نہ رہے گا۔ مسلمانوں کا آپس میں بغض و کینہ بھی ختم ہو جائے گا۔ صحیح مسلم میں طبی تابعی عبد الرحمن کی طرف سے یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس امت کی امامت کریں گے اور وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کروائیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے آخری وقت میں ایک خلیفہ آئے گا جو بغیر گنے ہوئے لوگوں میں مال تقسیم کرے گا اور بھر بھر کے لوگوں کو دے گا۔ صحیح مسلم۔ طبی تابعی کا بیان ہے کہ میں نے طبی ابو نصرہ سے پوچھا کہ کیا یہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ روایت حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں بلکہ آخری خلیفہ کے بارے میں ہے۔ اگلی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کرتا ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے آخر میں مہدی یعنی ہدایت یافتہ آئے گا، جس کے لیے اللہ بارشیں نازل فرمائے گا، زمین سے نباتات اگیں گی، عدل و انصاف سے مال تقسیم کرے گا، مویشی بہت زیادہ ہو جائیں گے اور امت کا غلبہ ہوگا۔ وہ 7-8 سال زندہ رہے گا، پھر مسلمان اس کا جنازہ پڑھ کر اسے دفنا دیں گے۔ مستدرک حاکم۔ اگلی حدیث حضرت علی ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ گیا تو بھی اللہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو مبعوث فرمائے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جبکہ اس وقت دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ سنن ابی داؤد۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد یقینی ہے، خواہ قیامت کے بالکل نزدیک ہی جا کر کیوں نہ ہو۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک روایت اور حدیث ہے جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے ایک رات میں درست کر دیں گے۔ سنن ابی ماجہ، مسند احمد۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کے بعد مسلمانوں کے حالات نہایت تیزی سے ٹھیک ہو جائیں گے، اختلافات ختم ہو جائیں گے اور سب ان کی امامت پر متفق ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث بھی ہے جس کے مطابق ایک فتنہ ہوگا اور اس میں لوگ اس طرح تپائے جائیں گے جیسے سونا بھٹی میں تپایا جاتا ہے، پھر لوگ کافروں کے خلاف قتال کریں گے تو انہیں شکست ہوگی، پھر ایک ہاشمی ظاہر ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ شکر و شکر کر دے گا، ان پر اپنی نعمتوں کی فراوانی فرمائے گا۔ پھر لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ مسلمانوں پر دجال کا خروج ہوگا۔ مستدرک حاکم۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دجال کا خروج حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کے بعد ہوگا، اور تب تک مسلمان ان کی قیادت میں ایک جھنڈے تلے جمع ہو چکے ہوں گے۔ اگلی حدیث ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی میرے اہل بیت میں سے ہے اور میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ سنن ابی داؤد، سنن ابی ماجہ۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک اور روایت ہے جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بادشاہ کی موت کے وقت ایک آدمی مدینے سے نکل کر مکہ میں آئے گا اور بیت اللہ میں پناہ لے گا، پھر اہل مکہ اسے باہر نکالیں گے اور اس کی بیعت کریں گے، حالانکہ وہ اسے ناپسند کر رہا ہوگا۔ پھر حجرہ اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ اس کی بیعت کریں گے، اہل شام بھی آ کر اس کی بیعت کریں گے، اور شام سے ایک لشکر اسے قتل کرنے کے لیے آئے گا۔ مقام بیدا پر پہنچ کر ایک معجزہ رونما ہوگا اور یہ لشکر زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ سنن ابی داؤد۔ اسی حدیث کو تقویت دینے والی دو اور حدیث ہمیں صحیح مسلم میں بھی ملتی ہیں، اور اس حدیث کے مطابق ان دونوں کی روایہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ہیں۔ ان احادیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعجب ہے کہ میری امت میں سے بعض لوگ ایک قریشی نوجوان پر حملہ کریں گے۔ اس نوجوان نے کعبے میں پناہ لے رکھی ہوگی۔ یہ لوگ جب اس پر حملہ کرنے کے لیے نکلیں گے تو بیدا کے مقام پر زمین میں دھنسا دیے جائیں گے۔ اگلی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عربوں کا حاکم میرے اہل بیت میں سے نہ بن جائے، ایک ایسا شخص جس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ وہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جبکہ دنیا ظلم و ستم میں ڈوبی ہوگی۔ سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، مسند امام احمد، مستدرک حاکم۔ اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ان کے مطابق دن رات گزرتے جائیں گے یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم اہل بیت میں سے ایک نوجوان لڑکا ظاہر ہوگا اور وہ اس امت کا معاملہ سیدھا کر دے گا۔ اس پر ساتھیوں نے ان سے سوال کیا کہ برے لوگ اسے نہیں پا سکیں گے اور کیا صرف جوان ہی اسے پائیں گے؟ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ۔ آخری حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرو، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی بھی ہوگا۔ مستدرک حاکم۔ ان تمام احادیث کو درج کرنے کا مقصد یہی ہے کہ روشن خیال علماء کی آرا سے جو اشکالات آج کے نوجوانوں کے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں، ان کے علاج کی کوئی تدبیر کی جائے، اور آئندہ اگر کوئی روشن خیال یہ کہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر محض ضعیف روایات میں ملتا ہے تو وہ یہ جاندار روایات اس کے سامنے رکھ کر اس کا منہ بند کر سکیں۔ مگر اس کے ساتھ یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ مہدی کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فرد اور افراد فردہ ہو کر بیٹھ جانا بھی ایک مسلمان کی شان نہیں۔ ہمیں اپنی ذات اور اپنی قوم کی بہتری کے لیے ہمہ وقت سرگرم عمل بھی رہنا چاہیے۔ امام مہدی کے حوالے سے روایات میں جو دیگر باتیں ملتی ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں: جس سال امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہونا ہوگا، اس سال حج امیر کے بغیر ہوگا۔ منع میں کسی بات پر لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوگا جس کا انجام قتل و غارت غری پر ہوگا۔ حجاج کرام کو لوٹا جائے گا اور جمرہ عقبہ کے پاس خوب خون ریزی ہوگی۔ اسی دوران پوری دنیا سے 7 بڑے بڑے علماء بغیر کسی سابقہ تیاری کے مکہ مکرمہ پہنچیں گے اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کریں گے۔
تاکہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں اور فتنے کا خاتمہ ہو۔ جب یہ علماء امام مہدی کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور علامات و اوصاف کی بدولت انہیں پہچان بھی لیں گے تو ان سے اپنی بیعت کی درخواست کریں گے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو تردد کا اظہار کریں گے اور اس ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کریں گے، لیکن جب ان علماء کا اصرار بڑھ جائے گا تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان سے بیعت لیں گے۔ پھر اسی دن عشاء کی نماز کے بعد عمومی بیعت ہوگی اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرمائیں گے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنی مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، اور جو شخص ایسا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کے بعد کفار و مشرکین سے ان کی خون ریز جنگیں ہوں گی، حتیٰ کہ جنگ خلیج سے فارغ ہونے کے بعد دجال کا خروج ہو جائے گا، جسے قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کام چونکہ پورا ہو چکا ہوگا، اس لیے وہ حکومت و سلطنت اور دیگر تمام امور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر کے ان کے تابع ہو جائیں گے۔ آپ کی خلافت کی میعاد 7 یا 8 یا 9 سال ہوگی۔ بیعت خلافت کے وقت ان کی عمر 40 سال ہوگی۔ ان کی خلافت کے 7 سال دشمنوں سے جنگیں اور ملکی انتظامات میں گزریں گے۔ 8ویں سال دجال کے ساتھ جنگ و جدال میں اور 9واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میت میں گزرے گا۔ اس حساب سے آپ کی عمر 49 سال ہوگی۔ بعد ازاں امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز جنازہ پڑھائیں گے اور ان کی تدفین عمل میں آئے گی۔ ان کی وفات طبعی ہوگی اور انہیں بیت المقدس میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ آخر میں ایک ضروری بات، کہانیاں محض کہانیاں ہی ہوتی ہیں، انہیں تفریح طبی کے لیے پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں، مگر انہیں حقیقت تصور کر لینا لکھنے والوں کے ساتھ اور خود اپنے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ یقین کرنا ہے تو اس بات پر کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اور ایسی ہی چند باتیں ان صفحات میں درج کر دی گئی ہیں اور اس ویڈیو میں بھی آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ ان کے علاوہ جو کچھ بھی ہے لکھنے والے کی تخیل کی کارگزاری کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ بتائی جانے والی ساری باتیں احادیث کا خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ باقی ان باتوں پر غور کرنا اور دنیا کی گھڑی ہوئی باتوں پر غور کرنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیو سننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔